غصے کا میٹیریل اس کے اجزاء آگ سے بنتے ہیں، اس کی دو دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں ہو جس پر غصہ چڑھتا ہے من حمرت عینیہ ہی اس کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، آنکھیں بھی بتاتی ہیں کہ اندر آگ ہے۔ یہ تو شیشہ ہے، آگ جل جائے اور شیشے کے باہر سے بھی لال لال آگ نظر آتی، تو آنکھیں شیشہ ہیں، بتاتی ہیں دل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ من انتفاخ اوداجہ، یعنی اس کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں، گردن کی اس کی رگیں بھی پھولی پھولی سی ہوتی ہیں، ستن جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے، اس کی دو دلیل ہیں۔ نمبر ایک، آنکھیں لال ہیں اور رگیں پھولی ہوئی ہیں، اللہ ترى من حمرت عینیہ و انتفاخ اوداجہ، تو یہ فرمایا۔ اسی لیے ایک شخص پر غصہ چڑھا تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس نے کہا ارے ہم کو آپ نے شیطان بنا دیا۔ آج کل عجیب معاملہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تعریف کے اندر خاصیت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لا حول معنی کیا ہے؟ نہیں طاقت ہے گناہ سے بچنے کی، ولا قوت کے معنی نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے۔ اس حدیث میں بشارت ہے کہ اس کو پڑھنے سے توفیق کا خزانہ مل جاتا ہے۔ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اس وظیفہ کا نام کیا ہے؟ جنت کا خزانہ۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ چونکہ گناہ سے بچنے کی توفیق اس سے ملتی ہے اور نیک عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، لہذا جنت تو پھر مل ہی جائے گی اس کی، اس لیے جنت کا ایک خزانہ ہے۔ جنت کے تو دو ہی خزانے ہیں بھائی، نیک عمل اور گناہ سے بچنا، اور دونوں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں اس وظیفے سے، اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور آپ کے اندر کوئی خطا اور کوئی گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو اور آپ فوراً پڑھ دیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ لڑنے لگے گا، اچھا آپ نے مجھ کو دیکھ کر لا حول پڑھا، مجھے شیطان بنا دیا۔ اب یہ چیز مشہور ہو گئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اگر پڑھ دیں آپ تو آدمی لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نادانی، جہالت، کیونکہ اس کے معنی اس کو نہیں معلوم، فوراً سمجھتے ہیں آپ نے مجھ پر لا حول پڑھ دیا، وہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی خطرناک گالی دے دی لا حول، اس لا حول پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لا حول پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا ایسا برا نہیں ماننا چاہیے، یہ اللہ سے مدد لینے کا وظیفہ ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان ہو جاتا ہے جب انسان کے آگ کا میٹیریل شیطان آگ سے پیدا ہوا اور غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے، جیسا ابھی میں نے حدیث سنایا آپ کو، میں نے جو حدیث سنائی اس سے معلوم ہوا غصے میں دل میں آگ لگ جاتی ہے اور شیطان جو ہے آگ سے پیدا ہے، لہذا جو شیطانی کام بھی پیدا ہو جائے آگ لگنے کے بعد، غصے کے بعد، وہ بعید نہیں ہے۔ غصے میں ایسے خطرناک اعمال لوگوں سے ہوئے ہیں کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ غصے میں اللہ کو لوگوں نے گالی دے دی، مسلمان ہو کر کے شریعت کو گالی دے دی، کافر ہو گئے۔ غصے میں انسان اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، غصے میں حد سے زیادہ انسان اپنی بیوی کو سختی کر دیتا ہے، ظلم کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آہ لیتا ہے۔ غصے میں بیوی بے شوہر کے ساتھ گستاخی کر جاتی ہے اور بیٹا باپ سے، شاگرد استاد سے، مرید شیخ سے، امتی نبی سے، اور بندہ اللہ سے لڑ جاتا ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز۔ ابھی میرا سفر ہوا اس سے پہلے ٹنڈو جام کا، تو حیدرآباد سے 80 سال کے ایک بڑے میاں آئے، 80 سال کے، کہنے لگے کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق 3 دے دیا اور 8 لڑکے ہیں اس کے۔ سنیے ذرا، ایک تو جوانی میں کوئی بیوقوفی کر دے، 8 لڑکے ہیں اور 9واں لڑکا پیٹ میں ہے، اور تبلیغ میں بھی جاتے رہتے ہیں وہ، اور اب ان کو بھی دورے پڑ رہے ہیں کیونکہ بچے چھوٹ گئے چھوٹے چھوٹے۔ اب غصے میں تو انسان کو اپنی نالائقی کا پتہ ہی نہیں رہتا۔ اب بعد میں ہوش آیا کہ میں نے کیا بیوقوفی کر دی کہ بیوی کو ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا، اور بچے بھی گالیاں دیں گے کہ کیسا ظالم قصائی باپ تھا جس نے میری ماں کو اس طرح اس عمر میں آ کر سارا گھر میں آگ لگ گئی۔ اس کو اتنا غم ہے، اس شوہر کو اتنی ندامت ہے کہ اس کو دل میں دورے پڑ رہے ہیں، ہارٹ کی بیماری ہو گئی اس کو۔ اب کیا ہوتا ہے سوچو آپ۔ اس لیے دوستو غصہ بہت خطرناک چیز ہے، غصے کا علاج کراؤ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رام باغ کی مسجد میں، رام باغ کے پاس ایک مسجد باب الاسلام ایک مسجد ہے، وہاں ایک نوجوان دعا مانگ رہا تھا اور ایسا گڑگڑا کے دعا مانگ رہا تھا کہ میں معتقد ہو گیا اس کا، اور میں اس کی دعا سننے لگا۔ اس کے چہرے کی زیارت کو میں نے اپنے لیے نعمت سمجھی۔ یہ جوانی میں تو ولی اللہ معلوم ہوتا ہے۔ مانگتے مانگتے ایک بڑے میاں جن کو کم نظر آتا تھا وہ جا رہے تھے، تو ان سے اس کو دھکا لگ گیا، پیر لڑکھڑا گیا، پیر بھی کانپتے ہیں جوانی بڑھاپے میں۔ تو جوان وہ صاحب جو ابدال لگ رہے تھے اس وقت، قطب الاولیاء لگ رہے تھے، اس نے فون کہا ابے نالائق الو، بڈھا ہو گیا ابھی تک اتنی تمیز نہیں تجھ کو،
اندھا کہیں کا سجائی نہیں دیتا، مجھے دھکا لگا دیا، اب تو ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں۔ ایک بیچارے بوڑھے کو بس ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اتنا سبق، اتنی عبرت ہوئی کہ ہائے میں تو اس کو ولی اللہ سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو شیطان کا بھی دادا نکلا کہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے۔ اس لیے اصلاح ضروری ہے۔